بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، آج ہم اس ویڈیو میں آپ سے بیان کریں گے کہ بچھو کس قدر زہریلا ہوتا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کون کون سی خصوصیات رکھی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم کیوں ارشاد فرمایا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو اپنی کشتی میں سوار ہونے سے کیوں منع کیا تھا، اور پھر اس نے حضرت نوح علیہ السلام سے ایسا کیا وعدہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو اپنی کشتی میں سوار کر لیا تھا، اور اگر بچھو کسی شخص کو کاٹ لے تو ایسا کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے انسان صحت یاب ہو سکتا ہے، اور ایسی کون سی دعائیں ہیں جن کو پڑھنے سے انسان بچھو، سانپ اور دیگر موذی جانوروں کے شر سے محفوظ رہ سکتا ہے، اور بچھو کا شرعی حکم کیا ہے، اس کو کھانا جائز ہے یا حرام ہے، اور اس کے مارنے کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے، اور بچھو کی طبی خواص کیا ہیں، اور اگر کوئی شخص بچھو کو اپنی خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ پیارے دوستو، بچھو سیاہ، سبز اور زرد رنگ کا ہوتا ہے، اور یہ تینوں قسم ہی خطرناک ہوتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ خطرناک سبز رنگ کی قسم ہوتی ہے۔ بچھو بچے بہت دیتا ہے، مچھلی اور گوشت سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے، اور بچھو اپنے بچوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ عام طور پر مشاہدے میں آیا ہے کہ بچھو اپنے بچوں کو کمر پر چڑھا کر گھومتا رہتا ہے، اور اس کے بچے جوں کے برابر ہوتے ہیں، اور ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ مادہ بچھو دوران حمل بہت تیز مزاج ہو جاتی ہے۔ بچھو کی 8 ٹانگیں ہوتی ہیں، اور اس کی آنکھ پشت پر ہوتی ہے، اور ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ بچھو نہ سوئی ہوئی شخص کو کاٹتا ہے اور نہ مردہ شخص کو، جب تک کہ وہ حرکت نہ کرے، اور بعض اوقات بچھو اگر سانپ کو کاٹ لے تو سانپ بھی مر جاتا ہے۔ اور بچھو کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ جب کسی انسان کو ڈنگ مارتا ہے تو ایسے فرار ہوتا ہے جیسے کوئی مجرم سزا کے خوف سے فرار ہوتا ہے۔ اور بچھو میں ایک عجیب و غریب خاصیت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ وہ پانی میں تیر نہیں سکتا، اور اگر بچھو کو پانی میں ڈال دو تو وہ حرکت نہیں کرے گا، چاہے پانی ٹھہرا ہوا ہو یا بہہ رہا ہو۔ اور بچھو ٹڈیوں کے شکار کے لیے اپنے سوراخ سے باہر نکلتا ہے، کیونکہ یہ ٹڈیوں کے کھانے کا بہت شوقین ہوتا ہے۔ بچھو کو پکڑنے کی ایک ترکیب یہ ہے کہ ایک ٹڈی کو پکڑ کر کسی لکڑی میں پھنسا دیا جائے، پھر وہ لکڑی بچھو کے سوراخ میں ڈال دی جائے۔ ٹڈی کو دیکھتے ہی وہ اس کو چمٹ جائے گا، پھر اس لکڑی کو کھینچ لیا جائے اور ساتھ بچھو بھی باہر کھینچا چلائے گا۔ اور بعض بچھو کی اقسام ایسی زہریلی ہوتی ہیں کہ یہ دوڑ کر انسان کو ڈنگ مارتی ہیں، اور بعض اوقات ان کے کاٹے ہوئے کا گوشت بکھر جاتا ہے، اس میں تعفن یعنی جلن پیدا ہو جاتی ہے اور گوشت لٹک جاتا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ چھوٹی جسامت ہونے کے باوجود اونٹ اور ہاتھی تک کو ڈسنے سے باز نہیں آتا اور ان کو بھی مار ڈالتا ہے۔ پیارے دوستو، اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچھو کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے ایک بچھو کو مارا تھا۔ اسی طرح حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے ایک بچھو نے کاٹ لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بچھو پر لعنت فرمائے کہ وہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے اور نہ غیر نمازی کو، لہٰذا اس کو ہل یا حرم جہاں پاؤ مار دو، یعنی کہ اگر تم حرم میں ہو یا حرم سے باہر ہو، جہاں پر بچھو کو دیکھو مار ڈالو۔ بحوالہ ابن ماجہ۔ اور حضرت مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے ایک دفعہ بچھو نے کاٹ لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر یہ فرمایا کہ بچھو پر لعنت ہو، وہ کسی نمازی یا غیر نمازی، کسی نبی یا غیر نبی کو کاٹے بغیر نہیں چھوڑتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوتا لے کر اس کو مار ڈالا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی اور نمک منگوا کر اس کاٹے ہوئی جگہ پر ملا، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کیا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بچھو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کے انگوٹھے پر کاٹ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سفید چیز لے کر آؤ جو آٹے میں ڈالی جاتی ہے۔
حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نمک لے کر گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نمک کو 3 بار چاٹا اور باقی جو بچا اس کو کاٹے ہوئی جگہ پر رکھ دیا، جس سے درد کو آرام آ گیا۔ اور مسلم شیخ کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو بچھو نے کاٹ لیا اور ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ہم میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو جھاڑ دوں، یعنی اس کو دم کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکے تو ضرور پہنچائے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بچھو کے کاٹنے کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو شام کے وقت دعا پڑھ لیتا تو کوئی بھی چیز تجھے نقصان نہ پہنچا سکتی۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ دعا جو بھی بندہ 3 مرتبہ پڑھ لے، اس شام کو کوئی بھی چیز اس کو ڈنگ نہ مارے گی اور نہ اس کو کوئی نقصان پہنچا سکے گا۔ حضرت سہیل کہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے ہر رات یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، بس ایک دن ہماری ایک لونڈی کو کسی چیز نے ڈنگ مارا تو اسے کسی قسم کا درد محسوس نہ ہوا۔ اور حضرت ابو عمر بن عبد البن نے تمہید میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص شام کے وقت یہ دعا پڑھے گا تو اس کو بچھو نہ کاٹے گا۔ وہ آیت یہ ہے، ایک دفعہ سانپ اور بچھو حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم کو بھی کشتی میں سوار کر لیجئے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو سوار نہیں کروں گا کیونکہ تم انسان کو تکلیف اور ضرر پہنچانے کا سبب ہو۔ انہوں نے پھر عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے نبی، آپ ہمیں سوار کر لو اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اور اس امر کا ذمہ لیتے ہیں کہ جو شخص آپ کو یاد کرے گا ہم اس کو نہیں ستائیں گے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے یہ عہد لے کر ان کو سوار کر لیا۔ لہٰذا جس شخص کو ان سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ صبح شام یہ دعا پڑھ لیا کرے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 2 سال میں کشتی تیار فرمائی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 3 منزلہ تھی، اور سب سے نیچے والی منزل میں جنگلی جانور، درندے اور کیڑے مکوڑے تھے، تو دوسری منزل میں مویشی تھے، اور سب سے اوپر والی منزل میں آپ علیہ السلام خود اور آپ علیہ السلام کے ساتھی اوپر موجود تھے۔ اور بچھو کا شرعی حکم یہ ہے کہ بچھو کو کھانا حرام ہے، اور اسلام نے اس کو مارنے کا حکم دیا ہے، اور اس کو مارنا مستحب ہے، اگرچہ آپ احرام کی حالت میں ہوں یا احرام کی حالت کے بغیر ہوں، ہر حالت میں بچھو کو مارنا مستحب ہے۔ اور بچھو کے طبی خواص کے حوالے سے ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ اگر بچھو کو جلا کر گھر میں دھونی دی جائے تو بچھو وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر بچھو کو تیل میں پکا کر بچھو کے کانٹے پر لگایا جائے تو درد جاتا رہتا ہے۔ اسی طرح ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ اگر ایک مولی کا ٹکڑا کسی ہانڈی میں رکھ دیا جائے تو جو بچھو اس ہانڈی پر آئے گا وہ مر جائے گا۔ اور حکیم ابن سویدی کا کہنا ہے کہ بچھو کو کسی مٹی کے برتن میں بند کر دیا جائے اور پھر اسے تندور میں رکھ دیا جائے یہاں تک کہ بچھو جل کر راکھ ہو جائے، اور وہ راکھ کسی چیز میں گھول کر پتھری والے کو پلا دی جائے تو اس کو نفع ہوگا اور پتھری ٹوٹ کر نکل جائے گی۔ اور اگر بچھو پانی میں گر جائے اور کوئی شخص بے خبری میں اس پانی کو پی جائے تو اس کا جسم زخموں سے بھر جائے گا۔ اور عجائب المخلوقات میں لکھا ہے، زیتون کے درخت کی جڑ کا ریشہ اگر بچھو کے کاٹے ہوئے کی جگہ پر باندھ دیا جائے تو فوراً آرام آ جائے گا۔ اور اگر کسی گھر میں انار کی درخت کی لکڑی کی دھونی دی جائے تو بچھو وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر روزہ دار کے منہ کا لعاب سانپ اور بچھو کو مار ڈالتا ہے۔ اسی طرح گرم مزاج والے لوگوں کی تھوک میں بھی یہی تاثیر پائی جاتی ہے۔ اور بچھو کو خواب میں دیکھنے کے متعلق اہل علم کا کہنا ہے کہ خواب میں بچھو کا نظر آنا چغل خور مرد کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کسی شخص نے خواب میں بچھو سے جھگڑتے ہوئے دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کا کسی چغل خور سے جھگڑا ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس نے بچھو کو پکڑ کر اپنی اہلیہ پر ڈال دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ غیر فطرتی عمل کرتا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں بچھو کو ہلاک کر دیا تو اس کے مال کے نکلنے کی جانب اشارہ ہے، مگر بعد میں وہ مال واپس آ سکتا ہے۔
اور اگر کسی شخص نے خواب میں بچھو کا بھنا ہوا گوشت کھایا تو اسے وراثت میں مال ملے گا۔